ناظرین السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج جو میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایک بہت ہی المناک ٹاپک ہے، ایپسٹین فائلز۔ آپ میں سے جو ناظرین انگلش نیوز چینل دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل نیوز سنتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ پہلے اس کا شور صرف سوشل میڈیا پہ تھا، ابھی مین سٹریم میڈیا بھی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے بتا دوں کہ اس میں نابالغ بچیوں کا جنسی استحصال جو کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، جو بہت دکھ دینے والا ہے۔ اس سٹوری کے دو مرکزی کردار ہیں، ایک تو جیفری ایپسٹین ہے اور دوسرا اس کی گرل فرینڈ گیلین میکسویل۔ کہانی شروع ہوتی ہے جناب، جیفری ایپسٹین ایک میتھ کا ٹیچر تھا، میتھ پہ اس کو عبور تھا۔ پھر گریجولی اس نے با اثر لوگوں سے روابط بڑھانے شروع کیے اور ان کا فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا دولت مند ہو گیا کہ بلینئرز میں اس کا شمار ہونے لگا، وہ ارب پتی کھرب پتی بن گیا۔ ورجن نام جزیرہ اس نے خریدا۔ اصل میں یہی جزیرہ اس کی مذموم اور گھرونی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ وہ اتنا دولت مند کیسے بنا؟ وہ اس جزیرے کو یوز کر رہا تھا، با اثر سیاسی شخصیات، ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو وہاں بلاتا تھا۔ بہت ساری سیلیبریٹیز، فلمی اداکار بھی وہاں پر آتے تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر شکار کے طور پہ ان نوخیز بچیوں کو پیش کرتا تھا۔ اب یہ بچیاں اس تک کیسے پہنچتی تھیں؟ یہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے، جس سے کبھی اس نے شادی نہیں کی، گیلین میکسویل، وہ ان کو ورگلا کے لاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی معاشرہ، وہاں پر فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ ناجائز بچے پیدا ہونا عام بات ہے۔ تو ان بچوں کے سر پہ نہ ماں باپ ہوتے ہیں، تو یتیم خانوں میں وہ پلتے ہیں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ایزی ٹارگٹ تھے۔ اس کی جو گیلین ہے میکسویل، وہ ان کو شکار کرتی تھی، وہ ان بچیوں کو، یہ بچیاں 10 سے 15-16 سال کے درمیان نابالغ بچیاں ہوتی تھیں، یہ انہیں ٹریپ کرتی تھی اور انہیں گفٹ دیتی تھی، پیسے دیتی تھی، اور ان کو کہتی تھی کہ آپ نے مساج کرنا ہے اور اس کے بدلے آپ کو 200 پاؤنڈ ملیں گے۔ ظاہر ہے وہ غریب بچیاں تھیں، پیرنٹس سر پہ نہیں تھے، یا تھے بھی تو بہت غریب تھے، تو وہ اس کے جھانسے میں آ جاتی تھیں۔ وہ یہ ان کو لے کے پھر یہ ان کو اغوا کر لیتی تھی، اور یہ ورجن آئیلینڈس پہ، جہاں پہ ایپسٹین کی یہ شکار گاہ تھی، وہاں پر وہ بچیوں کو لے جاتی تھی۔ اور یہ بچوں کو اس طرح پتہ چلا کہ شروع میں ایک بچی نے کمپلینٹ کی اپنے والدین کے ساتھ، جو کسی طرح بھی وہاں سے بچ کے آ گئی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں پر سیکسفلی ابیوز کیا گیا، مساج کے نام پہ لگایا گیا۔ وہاں پہ ایپسٹین صرف اس کو ایک ٹاول میں لپٹا ہوا ملا، اور اس کی گرل فرینڈ ساتھ موجود رہی، اور اس کو مساج کرنے کے لیے کہا گیا، اور بعد میں وہ سیکسلی ابیوز پہ ختم ہوا۔ وہ کسی طرح جان بچا کر وہاں سے چلی آئی، اور اس نے ایک درخواست دی، جو اس سارے، یہ 2000 کا واقعہ ہے، اور پھر 2005 میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کے تعلقات جو جوئش لابی ہے، موساد
اور ان کے ساتھ اس گہرے ہوتے گئے. بیسیکلی یہ جو جزیرہ اس نے لیا ہوا تھا، یہاں پر یہ بااثر پولیٹیکل لیڈس کو بلاتا تھا، اور خیال یہی ہے مبینہ طور پہ وہ ان کو ان سرگرمیوں میں انوالو کر کے انہیں بلیک میل کرتا تھا، اور پھر اسرائیل کے لیے وہ کام کرتے تھے. ابھی آپ سوچتے ہوں گے یہ چھوٹا سا ملک اسرائیل کیوں پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے؟ تو یہ اس کے پیچھے یہ گنونے ٹیکٹس ہیں کہ سربراہان مملکت کو وہاں پر جو عیاش ہیں وہاں پر بلایا جاتا اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی. آپ امیجن کریں کہ ابھی تک 26 لاکھ ویڈیوز اور ڈاکومنٹس اور تصویریں ریلیز ہو چکی ہیں. 35 لاکھ ریلیز ہو چکی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اتنی ڈینجرس نہیں ہیں، اور ان پہ بھی جگہ جگہ پر اس پہ بلیک مارکر لگا کے نام چھپائے گئے ہیں. اور 26,000 ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئے. اور ڈسکلوز یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں پہ کانگریس نے ایک بل پاس کر دیا کہ جس میں کہا کہ اس کو پبلک کریں گے. انفیکٹ جب ٹرمپ اپنے سیکنڈ ٹینیور میں آیا تھا تو اس نے اس کی بہت مخالفت کی تھی، کیونکہ اب جو بل کلنٹن ہے اس کا نام اس میں آ رہا تھا، تو اس نے اس کو یوز کیا کہ اس طرح یہ بل کلنٹن استعمال ہوگا، بدنام ہوگا، اور اس کی مخالف پارٹی ڈیموکریٹس اس کا نام بدنام ہوگا. تو اس نے اپنے ووٹر سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو ان فائلز کو کھولے گا، کیونکہ یہ 2005 سے کیس شروع ہوا تھا، اور اس میں جو ایپسٹین ہے اس کو قید ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ہی لگژری قسم کی لائف کاٹ رہا تھا. وہ قید میں وہ صرف سونے کے لیے آتا تھا، باقی جا کے اپنے دفتر میں کام کرتا تھا. اور پھر اس کو بارگین کر کے اسے یہ کہا گیا کہ آپ چھوٹے جرم قبول کر لیں، اور اس کے اوپر ٹیکنیکلی طور پہ جب آپ کو ایک جرم میں سزا ہو جائے گی تو دوسرے پہ نہیں آپ کو پکڑا جائے گا. تو اس طرح وہ اس نے چھوٹے جرم کر کے اور پیسے ویسے دے کے اپنی جان چھڑا لی. اس پہ ڈائریکٹ یہ بچیوں کے ساتھ، نابالغ بچیوں کے ساتھ اسمگلنگ کا اور سیکسول ابیوز کا الزام نہیں لگا تھا، کیونکہ یہ وہاں پہ مغربی ممالک میں بہت بڑا جرم ہے. تو اس طرح وہ 2009 میں ریلیز ہو گیا تھا، تھوڑی سی 5-6 ماہ سزا کاٹ کے، وہ بھی اس نے بڑی عیاشی میں کاٹی تھی. اچھا، اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اب میں ان کے نام لیتا ہوں جو اس کے ساتھ رابطے میں تھے. اس میں بل کلنٹن کا نام آتا ہے، پھر برطانیہ کے پرنس اینڈریو کا نام آتا ہے، اور بل گیٹس کا نام آتا ہے، اور ٹرمپ موجودہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کا نام آتا ہے، اور ایون بھارت کے مودی کا بھی نام آتا ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ مودی صاحب نے اسی ورجن آئی لینڈ پہ اس کی فرمائش پہ ڈانس کر کے دکھایا. اب پتہ نہیں وہ کون انگلش سانگ تھا یا بالی ووڈ کا یا کسی ملیالم فلم کا، ملیالم یا مدراسی فلم کا گانا تھا. anyway، لیکن یہ ساری اطلاعات جو ہیں وہ مبینہ طور پہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوئی. اور پھر یہاں تک کہا، ابھی سوشل میڈیا پہ یہاں تک شور مچا ہوا ہے کہ وہاں جو یہ پارٹیاں ہوتی تھیں جن میں کم سن بچیوں کو پیش کیا جاتا تھا اور ان سے ڈانس وغیرہ کروایا جاتا تھا، اور بعد میں ان کا جنسی استحصال ہوتا تھا. اور مبینہ طور پر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جب وہ بچیاں پریگننٹ ہو جاتی تو ان کے بچوں کو یہ لوگ کھاتے تھے، ہیومن فلیش کھاتے تھے یہ. اور ایک خاتون کا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اس کا ذائقہ کریمی چیز جیسا ہوتا ہے. امیجن کریں آپ کہ انسان کس حد تک گر گیا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. یہ باتیں ہیں،
اور اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا، مبینہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان بچیوں کا جنسی استحصال ہوتا تھا جو ٹینڈر ایج میں تھی، اور اسی طرح بچوں کو بھی جا کے یہ سیکسفلی ابیوز کرتے تھے. یہ ڈاکومنٹس ثابت کرتے ہیں، اور یہ 35 لاکھ کے قریب اس کی فائلز ہیں جس میں ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور 26 لاکھ کو بھی چھپا لیا گیا ہے. اور لیکن ابھی کانگریس نے کہا ہے کہ اس کو ساری کو ہی دکھائیں پبلک کا، کیونکہ امریکہ کا قانون ہے کہ ایک حد تک آپ پبلک سے چھپا سکتے ہیں تا وقت کے، جب وہ ٹائم گزر جاتے تو اس کو پھر اوپن کر دیتے ہیں. اور ابھی جو ہے اپنا ٹرمپ، اپنی کمپین تو اس نے اپنے ووٹر سے یہ وعدہ کر کے کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ بڑا ایزی تھا کہ یہ سارا اس کی مخالف پارٹی پہ آ رہا ہے، تو اس میں بل کلنٹن بدنام ہو رہا ہے. تو اس نے کہا تھا میں اس کو اوپن کروں گا، اور 12 پبلک انٹرویوز میں اس نے یہ کہا کہ میں ان کو اوپن کروں گا. لیکن ابھی اس نے اپنا موقف چینج کر لیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس بارے میں بہت ساری فیک باتیں تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شروع میں وہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ بھی شائع کی جائے گی جس کا نام اس میں آیا ہے، تو ابھی وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو اس کی ایک جو کلوز سیاسی حریف نہیں کہنا چاہیے، دوست ہیں، اسٹیفن ہاک کی بھی تصویریں ہیں. وہ جو میتھمیٹکس کا بہت ایکسپرٹ تھا اور جو اپاہج تھا اور صرف آنکھوں کی مدد سے کمپیوٹر وغیرہ چلاتا تھا، اس کی بھی تصویریں ہیں اس میں. اینی وے پھر اس نے کہا کہ ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی پریشر بہت زیادہ ہے، اور امریکہ کی سیاست میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ 26 میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں جو مخالف پارٹی ہے وہ زیادہ سیٹیں لے جائے گی. تو اس میں اس کا موقع تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو امپیچمنٹ تو نہیں ہو سکتی، اس کی اتنی اکثریت تو کم نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک لیم ڈک کی طرح ہو جائے گا کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی پالیسیز وغیرہ نہیں بنا سکے گا. تو ابھی یہ دیکھا جائے تو یہ جو مغربی معاشرہ ہے یہ ہم پہ، مسلمانوں پہ تو بہت تنقید کرتا ہے کہ یہ اپنی لیڈیز کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور جہاں پہ کرائم بچوں کے بہت زیادہ ہیں، تو ابھی ان کے لیے یہ شیشہ ہے، بلکہ میں کہوں گا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاسی ایلیٹ کیا کر رہی ہے، ان کے بااثر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سبھی اس حمام میں ننگے ہیں. یہ جو ورجن جزیرہ اس کے پاس تھا، وہاں پہ بڑی بڑی قداور سیاسی شخصیت جاتی رہیں، شہزادے جاتے رہے، اس میں یو ای کے بھی پرنس بھی شامل ہیں. وہ تو ویسے بھی عیاشی کے لیے بدنام ہے. پاکستان میں بھی وہ تلوار کے شکار کے لیے کس لیے آتے ہیں، یہ بھی کہانیاں زد و عام ہے زبان. لیکن اینی وے، تو بیسیکلی یہ اسرائیل کا بچایا ہوا جال ہے جس میں وہ بااثر لوگوں کو ٹریپ کر کے اپنے مقصد حاصل کر رہا ہے. اسی لیے یہ جو یہودی ہیں یہ اتنے پاورفل ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس کی جو سیکنڈ ٹرم آئی ہے، تو اگر ان فائلز کو دیکھا جائے تو یہ جو ابھی ابراہم اکارڈ ہوا ہے، اس کی بھی جھلکیں وہاں مل رہی ہیں جس کے اوپر ابھی عمل ہو رہا ہے، اور جس میں جس طرح فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہودیوں کو وہاں پر آباد کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ سارا ایک بڑا ہی گھنونا کھیل ہے، اور یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں، جبکہ پاکستان میں اور دوسرے مسلم ممالک میں عورت کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے. اینی وے، وہاں پر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو یہ ایپسٹین تھا، اس کے پاس خانہ کعبہ کے غلاف کا بھی ایک پیس تھا. اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کس لیے تھا. وہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ مسلمز اپنا ہاتھ رکھتے ہیں،
اور ان کے فنگر پرنٹس چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کالا جادو کرتا ہے، اور یہ کالے جادو کا پجاری تھا، تو یہ ان پہ آیتیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں رد و بدل کر کے یہ اپنی طرف سے کالا جادو کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں پہ۔ بل گیٹس کا نام اس طرح آ رہا ہے کہ اس کی تصویر ہے وہاں پہ، اور حالیہ جب اس نے اپنی وائف کو طلاق دی تو اس کو اپنی پراپرٹی کا ایک میجر حصہ دینا پڑا، اور اس کی پولیو ویکسین پہ بھی ایک سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جینون ہے، کیونکہ جس بندے کا اس ایپسٹین کے ساتھ رہ گیا ہو تعلق، تو وہ کیسے اتنا بچوں کے لیے ہمدرد ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہیں یہ ان میں انفرٹیلٹی وغیرہ تو نہیں پیدا کر رہی؟ کیونکہ وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کم ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ انسان سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں انہوں نے دنیا کے ریسورسز پہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، اور جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اشرفیہ ہے، وہ ہماری ایلیٹ کلاس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہی ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے وہ عام انسانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ یہ جو بچیاں یوز ہوئی ہیں یہ انگریز بچیاں تھیں، تو ان کے ہاں رنگ و نسل اور اس کی کوئی نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے، تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے تمام انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے خاص طور پہ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور موساد یعنی اسرائیل، اس کو وہ بڑھا چڑھا کے پوری دنیا پہ قابض کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل نے اپنے پنجے پوری دنیا میں گاڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہمارے لیڈر کا نام بھی ہے، لیکن اس کو بہت ریجٹ اور اینٹی یہودی قرار دیا ہے، لیکن بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو اس لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، لیکن یہودی اس کو اپنے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ انہوں نے چائنا کو کیسے کرنا ہے، پیوٹن کے یہ خلاف ہیں، چائنیز صدر اور وزیر اعظم کی یہ خلاف ہیں، اس کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، قابو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایران کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک ہونے کے قریب ہے، اس کا بحری بیڑا اتنا سفر کر کے آ گیا ہوا ہے، تو ایران کو بھی وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس میں مائیکل جیکسن کا بھی نام آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پہلے بھی اس کے اوپر چھوٹے بچوں سے جنسی زیادتی کا الزام ہے، اور اس میں بھی چھوٹے بچے یوز ہو رہے ہیں، اور اس کی تصویریں بھی وہاں پر ہیں۔ پھر جو ٹرمپ کی موجودہ اہلیہ ہیں، ان کو کہتے ہیں انٹروڈیوس ہی اس نے ایپسٹین نے کروایا تھا اس کے ساتھ، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایون ٹرمپ کے اپنے بیٹے نے یہ ایک پبلک گیدرنگ میں کہا ہے کہ اس فائل کو اوپن کیا جائے اور سب کو بتایا جائے۔ تو بس یہ سیاسی داؤ پیچ ہی ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ایک سیریل کلر ہمارا جوید اقبال، بہت پہلے، جو ابھی 90s کی پیداوار بچے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ اس نے 100 بچے جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیے تھے، غریب بچے، اور ان کو مارنے کے بعد تیزاب میں گلا دیا تھا۔ تو اس طرح کے جو یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور اس کو بھی پرسرار طور پہ جیل میں ہی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور کیونکہ اس میں بھی بہت سارے بااثر لوگوں کے نام آ رہے تھے، تو اس کو شروع ہی میں ختم کر دیا گیا۔ تو میں ذکر کرتا گیلین میکسل، جو اس کی رائٹ ہینڈ تھی، گرل فرینڈ سے، اس کی شادی اس نے کبھی نہیں کی، اس کو 20 سال قید ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک قید ہے۔ تو ابھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے ہمیں وہاں تک بھی اپروچ کیا جائے تاکہ ہم اس سے بھی بات کر سکیں۔ پھر یہ جو ہے اپنا
ایپسٹین کی ڈیتھ بڑی پرسرار ہے، کیونکہ اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو حیران کن طور پہ وہاں پر بھی جو کیمریز ہوتے ہیں وہ خراب تھے، یا وہ چھت کا منظر دکھا رہے ہیں، اور اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیڈ شیٹ کے ساتھ خودکشی کی ہے. تو لیکن یہ اس پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ابھی اس سے یہ 2019 میں اس نے خودکشی کی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید اس کو وہاں سے نکال کر اسرائیل میں رکھا گیا ہے. تو لیکن یہ مبینہ طور پہ باتیں ہیں، ان کا پروف کوئی نہیں ہے. تو لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیکسفلی نوعمر لڑکیوں کو ابیوز کیا گیا، بچوں کو ابیوز کیا گیا، لیکن جو اس کا گوشت کھانے کا معاملہ ہے یہ مبینہ طور پہ ہے. یہ والعالم سوشل میڈیا سنسنی پھیلانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں یا اس میں حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہ ساری میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ اویئرنیس کے لیے ہے کہ یہ دوگلا معیار ظاہر کرتا ہے مغرب کا، جو وہ ایک تعصب رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت سے پیش آؤ، اور یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. اور اس میں کہا گیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ دولت مند ہے تو چاہے وہ غریب ہے. حضرت عمر سے ایک بدو نے بڑے مجمع سے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں جو چادریں ملی تھیں، آپ حضرت عمر کا قد ماشاء اللہ بہت لمبا تھا، تو آپ کا تو اس میں کرتا بن ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ اس کو جواب دیا تھا کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ واقعی اس چادر میں میرا کرتا نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے ادھار چادر لیا اور 2 چادروں کو ملا کے میرا ڈریس بنا ہے. تو اسلام میں تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ایک خلیفہ وقت سے ایک عام بدو سوال کر سکتا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا مغرب کا پروپوگنڈا ہے، اینٹی اسلام. اور یہ جو این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو اصل میں اس ہمام یہ اب خود ننگے ہو گئے ہیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس ساری مزرز میں وہ بچیاں مظلوم ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے. اور یہ پوری سیریز تھی، کیونکہ جب ایک بچی نے دوسری بچی کا نام لیا، اس نے آگے سے 2 کا، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اب 50 بچیوں نے بیان دے دیے ہیں کہ ان کو سیکسفلی ہراس کیا گیا اور اس جزیرے پہ لے جا کے. تو میں ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے پھول جیسے بچوں کی بہت حفاظت کریں. آج کل زمانہ بہت خراب ہے، ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. ہمارے بھلے زمانے تھے کہ ہم پورے محلے میں فریلی گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں رہا. اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی جو پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں. ایک تو یہ کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر سے زیادہ وہ پھر ایسے مافیا کی نظروں میں آ جاتی ہے. یہ ڈارک ویب سائٹ والے پورا ان کا بزنس ہے، جس میں یہ معصوم بچوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، جن سے زیادتی کرتی ہیں. کیونکہ یہ جو بھی فائلیں لیک ہوئی ہیں ان میں بچوں کی دل خراش چیخیں ہیں اور ان بچیوں کی انٹرویوز ہیں. تو اللہ ہمیں عقل و دانش دے، ہمارے دل رحم سے بھر دے، ہم سب اچھے مسلمان بنیں، اچھے انسان بنیں، اور اس طرح کے کبھی فیل جو لوگ کرتے ہیں انہیں کیفر کردار پہ پہنچائیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنے بااثر ہیں، کتنی ایلیٹ کلاس رکھتے ہیں، کتنے دولت مند ہیں. کیونکہ عصر حاضر میں قانون، میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو کی ہے، قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے. اس کو جالے میں جکڑ لیتا ہے اور امیر آدمی اس جال کو توڑ کے نکل جاتا ہے. اور اس کی واضح مثال یہ جیفری ایپسٹین کی ہے، جس کو شروع میں 2005 میں اور پھر گرفتار کیا گیا 2009 میں، اور پھر یہ ریلیز ہو گیا، اور پھر 2019 میں دوبارہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر پراسرار طور پہ اس نے سوسائڈ کر لی. تو بہت دکھی دل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ایک اویئرنیس کا میسیج ہے، اس کو کائنڈلی لائک کیجئے، شیئر کیجئے.
اور سب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹس لکھیے، کیونکہ یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے حالات کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر رکھنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے. دکھی دل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. I'm just so afraid that I'll be wrong.